اتنی شدید گرمی میں ایک کنجسٹڈ بس کے اندر جب آپ 75 بچوں کو سوار کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ جوان بچہ جب اس طرح روڈ پہ لاوارثوں کی طرح گر کر تڑپ کر مر جاتا ہے، آپ کی یونیورسٹی کیوں اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی پرووائڈ کرے؟ ایک بس۔ میرا نام روزینہ خلجی ہے، میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سیکرٹری عرفات کاکڑ اور ان کے ساتھ پی ایس ایف کے سیکرٹری محمد فہیم۔ ہم آج کے دن یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک بہت ہی مس انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کل ہمارے ایک بچے کے ساتھ ہوا، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے ریزنز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اور اس پہ فردر دیکھنے کے لیے کہ فیوچر میں ہمارے لیڈرز اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں اور ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کو کس طریقے سے انشور کرتے ہیں۔ کل کی ڈیٹ میں 1 جولائی کو شام 5:10 پر بیوٹمز کی اسٹوڈنٹس بس ایک 30 سیٹس والی کیپیسٹی کی بس کے اندر 75 اسٹوڈنٹس کو سوار کر کے چھٹی کے ٹائم وہ بچوں کو گھر کے لیے ڈراپ کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ کل کی ڈیٹ کا ٹیمپریچر آپ سب کو یاد ہوگا 35 سے اوپر تھا۔ اتنی شدید گرمی میں ایک کنجسٹڈ بس کے اندر جب آپ 75 بچوں کو سوار کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، تو اندر سفوکیشن کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے، کیونکہ اتنی ساری سیٹس اویلیبل نہیں تھی، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کھڑے تھے، ایک بچے کو سانس آنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا سر چکرا رہا ہے اور وہ گرنے لگتا ہے۔ ایک دوسرا بچہ جو بیچارہ آلریڈی آدھا بس سے باہر ہے، لٹک رہا ہے، وہ اس اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے ساتھی کو سپورٹ کرنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو بچہ فینٹ ہو رہا ہے وہ سر کے بل روڈ پہ جا کے گر جاتا ہے اور جو بچہ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ سلپ ہو جاتا ہے۔ جو بچہ سر کے بل گر گیا، انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گیا، یا میں کہوں گی کہ اس کا مرڈر ہو گیا، اور اس کو بچانے والا بچہ بھی، اس کی زندگی تھی، الحمدللہ بچ گیا، ورنہ اس کی لائف بھی اتنے ہی رسک پہ تھی، اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا۔ اب جب بیوٹمز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ وہ بچہ جب اس کا جنازہ ہاسپٹل تک پہنچایا گیا اور ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا کہ وہ بچہ شہید ہو چکا ہے، اس کے پیرنٹس کو اس کے فرینڈس نے آلریڈی انفارم کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ پہنچ گئے اور پولیس نے اپنی بنیادی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ جنازہ بچے کے حوالے کر دیا۔ یعنی والدین نے ایک ہنستا مسکراتا، ایک صحت مند بیٹا صبح یونیورسٹی بھیجا اور شام کو ایک پتھیٹک، ایک نالائق اور ایک ناقص نظام چلانے والی انتظامیہ نے وہ جنازہ پیرنٹس کے حوالے کر کے کہا کہ ہم اپنی نالائقی کی وجہ سے آپ کے بچوں کو حفاظت دینے سے محروم ہیں، یہ اپنے بچے کی لاش اٹھا۔ یہاں پہ میرا کوسچن یہ بنتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن پالیسی کہاں ہے؟ کیوں ہماری یوتھ اتنی رسک پہ ہے کہ 30 سیٹس کی بسوں میں آپ 80 اسٹوڈنٹس کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر ان کو گھروں کے لیے بھجواتے ہیں؟ آپ اندھے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کو سینس نہیں ہے کہ یہ جوان بچے بس میں کھڑے ہو کر اتنی سپیڈ میں موو کرتے ہوئے جب جا رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بار بار یہ بچے سلپ ہوئے، بار بار یہ بچے گرے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب ایک بچے کی موت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ انتظامیہ نے اس پہ کوئی گلٹ فیل کیا؟ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی گلٹ فیل کیا؟ کسی نے اس والدین یا اس بچے کے درد کو اپنا درد سمجھ کر اس پہ کوئی بات کی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لاشیں اٹھانے کی، دفنانے کی، 1-2 دن ماتم کرنے کی اور پھر بھول جانے کی عادت۔ لیکن یہاں پہ میں یہ ایشو ریز کرنے آئی ہوں کہ یہ ہمارا بچہ تھا، یہ ہمارا خون تھا، یہ ہماری ایک یوتھ تھی، 22 سال کی محنت کا نتیجہ۔ آپ کا ایک جوان بچہ جب اس طرح روڈ پہ لاوارثوں کی طرح گر کر تڑپ کر مر جاتا ہے اور کسی کو اس کا کوئی پین نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ نواز شریف کی فیملی سے نہیں تھا، وہ شہباز شریف کا کچھ نہیں لگتا تھا، وہ ہمارے سرفراز بگٹی کے گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ ہماری راحیلہ درانی کی فیملی کا بچہ نہیں
व इन्ना इलैहि राजिऊन और चैप्टर क्लोज। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कब तक करते रहेंगे? कौन जाके यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का गिरबान पकड़ेगा कि 30 सीट्स की बस के अंदर 80 बच्चा सवार करके कौन से कानून के तहत आप भेजते हैं? क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ? लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, पोस कर बड़ा करते हैं, मेहनत मजदूरी करके उनको कुछ बनने के लिए आपके पास इसलिए भेजते हैं कि आप उनकी जानों के साथ खेलें। आप इस तरह वालिदैन की मोहब्बतों का, उनकी मेहनतों का मजाक बनाएं। मतलब ये जितने मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब की लाइफ रिस्क पे है। और किसकी वजह से रिस्क पे? कौन है इसका जिम्मेदार? और उससे ज्यादा मजीद दुख की और तकलीफ की बात यह है कि मेरे साथ बैठा हुआ ये स्टूडेंट जिसने इस नालायकी, इस नाकिस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई कि स्टूडेंट्स को बसें दें, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे, उस बच्चे को उठा के आप सस्पेंड कर देते हो। कितने लोगों के मुंह बंद करोगे? कितने लोगों को डराओगे? कितने लोगों को चुप कराओगे? ये नफरत और ये सोच पलती रहेगी, बढ़ती रहेगी और आपके सामने हमारे जैसे बहुत से लोग आकर सवाल करते रहेंगे। इसलिए प्लीज अपनी नालायकी को छुपाने के लिए किसी को सस्पेंड ना करें। अपनी नालायकी को ढकने के लिए ये कहानियां हमें मत सुनाएं कि स्टूडेंट्स हमारी बात नहीं सुनते, मना करने के बावजूद खिड़की में खड़े होते हैं, दरवाजे में खड़े होते हैं और स्लिप होके गिर जाते हैं। जब आप 30 की कैपेसिटी के अंदर 80 का बच्चा ठूंस सकते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सांस लेने के लिए उस बंदे ने खिड़की या दरवाजे के पास जाना है। सेंस की बात। तो कल की जो बच्चे की डेथ हुई है, हम इसको इतने आराम से इग्नोर नहीं करेंगे। अब अगर आप समझते हैं कि अभी तक हम सो रहे हैं, अभी तक हम उसी कल्चर को लेके चलेंगे कि मर गए, उठा लिए, दफना दिए गए, 1-2 दिन सोशल मीडिया पे हमने मातम कर लिया, उसके बाद हम उसको भूल गए, नहीं। वो बच्चा समझे मेरा बच्चा था। और मैं उस जात को गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैं सारी रात इस तकलीफ से नहीं सो सकी कि बच्चों की लाइफ इतने रिस्क पे है, वो भी एक एजुकेशन सिस्टम के हाथों। कहाँ है हमारा गवर्नर जो यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कितनी दफ़ा आप लोग के पास MPOs और MNAs आए और आपसे पूछा कि बेटा आप लोग की क्या प्रॉब्लम्स? बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल आप करवाते हैं, लिटरेसी फेस्टिवल, फलाना फेस्टिवल, उसके आखिर में रिजल्ट क्या है? वो फेस्टिवल से आप ये सीखते हैं कि 30 सीट्स की बस के अंदर 80 बच्चों को ठोंस के आप भेजा करो। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द फेस्टिवल यू आर डूइंग। सो प्लीज, और एंड में यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी आवाम से, लोगों से, कि खुदा के लिए जाग जाएं, भीख मत मांगे भाई। ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं, हम मेहनत से कमाते हैं, हम मजदूरी करते हैं, उसके बाद हमसे 10,000 चीज़ों के मद में टैक्स काटे जाते हैं। वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? क्यों मेरे MNAs और MPAs जो हैं वो 40-40, 50-50 गाड़ियों का स्क्वाड लेके फिरते हैं, जब मेरे स्टूडेंट्स भेड़ बकरियों की तरह बसों के अंदर घुसा कर घरों में भेजे जाते हैं? कोई हक नहीं है आप लोगों को अपनी गाड़ियों में मेरे टैक्स के पैसों का पेट्रोल यूज करने का, अयाशियां करने का, जब आप मेरे बच्चों को इस तरह से मार रहे हो, जब मेरे बच्चे आपकी लापरवाही की वजह से मर रहे, कत्ल हो रहे हैं। आप अपनी गाड़ियों में मेरे पैसों से फ्यूल डालना बंद करें। अगर आप अपनी जेब से अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे टैक्स के पैसे हम अपने बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए चाहते हैं। हमारा जितना पैसा आपके पास आ रहा है वो हमारे लोगों की डेवलपमेंट, हमारे लोगों की भलाई के लिए, हमारे लोगों की सेहत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम आपके ये जो हर दूसरे दिन की दावतें हो रही होती है ना, ये बिल्स पे करने की जिम्मेदार हम नहीं। ये जो आप एक बंदा निकलता है उसके साथ 8-8, 10-10 गाड़ियां रोड पे निकलती है, इसका पेट्रोल भरने के जिम्मेदार हम नहीं। आपको एक से ज्यादा गाड़ियां चलाने का हक बिल्कुल भी नहीं है जब आप मेरे बच्चे को एक बस नहीं प्रोवाइड कर सकती। आप अपने स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में उनको क्या दे रहे हैं? मौत, धक्के, भेड़ बकरियों की तरह एक बस के अंदर ठूंसना। आपको क्या लगता है अभी तक वही आपका स्टोन एज का कल्चर आ रहा है और कोई आपके डर के मारे उठेगा नहीं? बहुत से लोग उठ रहे हैं। हमारे बाद वाली जो ये जनरेशन जी आ रही है ना, वो आपको सिखा के रहेगी कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट क्या होती है, अपने राइट्स के लिए लड़ना क्या होता है। हम जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, काइंडली उसको हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें।
اس ٹیکس کو اپنی عیاشیوں کے لیے, اپنی دعوتوں کے لیے اور اپنی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کے لیے استعمال نہ کریں. میں کوشچن کر رہی ہوں, کیا اس 80 کی کراؤڈ میں کوئی ایم پی ایم این اے کا بچہ تھا؟ کوئی ایسی بڑی ڈیزگریشن والے کا بچہ تھا؟ جائیں ذرا وزٹ کر کے آئے کیسی کیسی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, اور وہ گاڑیاں کس کے پیسوں سے چلتی ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم, اتنی زیادتی کب تک برداشت کریں گے؟ اس معاملے کو اس طرح رفع دفع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایم پی اور ایم این اے گئے زخمی بچے کے ساتھ ہاسپٹل میں کھڑے ہو کے 2 منٹ کی ویڈیو بنا لی اینڈ یو آر ڈن. نو, یو آر ناٹ ڈن. یو اسٹل ہیو ٹو انویسٹیگیٹ, یو اسٹل ہیو ٹو گو ٹو دا ڈیپتھ آف دس, یو اسٹل ہیو ٹو چیک یور پالیسیز, یور ایس او پیز. آپ اسٹوڈنٹس کی پروٹیکشن پالیسیز کیا دے رہے ہیں؟ میری بچی بیوٹمز میں ہے, وہ سیف نہیں ہے. میں کیسے اس کو ایسی بس میں بٹھا سکتی ہوں جہاں پر وہ 80 کی کراؤڈ میں دبی ہوئی, کسی نے میرے پاس فون کال آیا, آؤ بچی زخمی ہے, اور بعد میں جاؤں اس کا جنازہ اٹھا کے کر رہا ہوں. ایز اے پیرنٹ سوچیں, تھوڑا سا عقل لے کر آئے, تھوڑا سا شعور لے کر آئے. اس ڈر سے, اس خوف سے خاموش نہیں بیٹھے کہ میری جاب چلی جائے گی, مجھے جمعرات مل رہی ہے وہ نہیں ملیں گی, میرا جو کوئی نواب سردار, کوئی امیر کبیر, پتہ نہیں کون سا ایم این اے ایم پی اے, وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس طرح گھٹ گھٹ کر مت جئیں. اپنے رائٹس کے لیے, اپنے بچوں کی رائٹس کے لیے بات کریں. جنازے اٹھا کے دفنانے کے بعد بھول مت جایا کریں. 1-2 سوشل میڈیا پہ سیڈ ایموجیز اور سیڈ پوسٹ ڈالنے کے بعد اس چیز پہ مٹی مت ڈالا کریں. آپ سمجھے یہ علی اصغر میرا بیٹا تھا, آپ کا بیٹا تھا, آپ کا بیٹا تھا. اٹھیں, اس کے لیے آواز اٹھائیں, اس کی موت کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. اس کے پیرنٹس کو گورنمنٹ نے کیا کمپنسیٹ کیا؟ ایک 22 سال کا جوان بچہ, ان کا گورنمنٹ کی ناقص پالیسی کی وجہ سے, اس آرگنائزیشن کی نالائکی کی وجہ سے چلا گیا ہے. اس کے سلسلے میں گورنمنٹ نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا؟ اس سسٹم کے اگینسٹ خلاف آواز اٹھانے والے بچوں کو گورنمنٹ کس طرح کر رہی ہے ڈیل؟ وہ یونیورسٹی کس طرح ڈیل کر رہی ہے؟ شیم آن دا سسٹم, جہاں پہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرو, بسیں دو, اور وہ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. کیا اسٹوڈنٹس رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے؟ اسٹوڈنٹس رائٹس تو چھوڑے, کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ اور کس طریقے سے اتنے بڑے دل سے آپ ہیومن رائٹس کو اس طریقے سے وائلیٹ کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ ان کو ٹھونس کے بٹھاتے ہیں, وہاں پہ آپ ان کی رسپیکٹ ختم کر دیتے ہیں, پھر بعد میں ان کو مار کے چھوڑ دیتے ہیں. اب تو بات بچوں کی زندگی پہ آ گئی, اب تو زندگی اور موت کا قصہ بن گیا. آج ایک بچہ گرا ہے, اگر ہم اس کو اس طرح اگنور کریں گے, چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, کل کو دوسرا, تیسرا, چوتھا گرتے جائیں گے. یا تو بچے اسکول, کالج, یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں گے کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز نہیں ہے. کیوں نہیں؟ آپ کی یونیورسٹی کیوں اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی پرووائڈ کرے؟ ایک بس کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ وہ آپ سے کوئی ایئر بسز نہیں مانگ رہے, کوئی آپ سے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیز نہیں مانگ رہے, کوئی آپ سے فری ایجوکیشن نہیں مانگ رہے, وہ آپ کو پے کر رہے ہیں. ایون وہ اس بس میں بیٹھ کر گھر تک جانے کے لیے بھی آپ کو پے کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ اس چیز میں اتنے شدید طریقے سے ناکام کیوں ہیں؟ ہمارے یہاں پہ کچھ ڈیمانڈز ہیں, جس میں فرسٹ ون یہی ہے کہ اس معاملے کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے, جو بھی اس میں رسپانسبل ہے, وی سی سے لے کے گورنمنٹ لیول تک. گورنمنٹ آف پاکستان پلیز لک انٹو دس میٹر سیریسلی. آپ کے بچے یونیورسٹی کی بسز میں کراؤڈڈ ہیں اور وہاں سے گر گر کر روڈز میں مر رہے ہیں. ٹیک دس میٹر سیریسلی. ہم آپ سے دوسرے پروونسز کی طرح بہت ہائی فائی فیسلٹیز نہیں مانگ رہے, لیکن آپ ہمارے پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہو, تو کیا یہ صوبہ آپ کا خوش نہیں لگتا؟ کیا بیوٹمس کی بس کی کراؤڈ میں سے سلپ ہو کر روڈ پہ مر جانے والا بچہ آپ کا خوش نہیں لگتا؟ You have to take this matter seriously. You have to talk to the people جو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز یہاں آپ نے ہمارے پروونس میں ہمارے سر پہ بٹھا دیے ہیں. اب ان سے کام کروائیں, اب ان سے کہیں کہ وہ پراپر ایس او پیز بنائیں, پراپر بچوں کی پروٹیکشن پالیسیز بنائیں. اسٹوڈنٹس کی سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کیوں اس بچے کی آواز کو معاف کیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کو بسیں دیں؟ سیکنڈ ٹائم بسوں کی تعداد زیادہ کر دیں. اب آپ کے بہانے یہ ہوں گے کہ فنڈز نہیں ہے, تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ حساب دیں, بتائیں ہمیں. وہ پیسہ ہمیں ہمارے بچوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے چاہیے, اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے چاہیے. ہم آپ کے ہر اس حرکت پہ سوال اٹھائیں گے جہاں پہ آپ ہمارے بچوں کو مار کر خود وہ پیسہ اپنی زندگی کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے.
اگر میرے بچے کے پاس بس نہیں ہے تو تمہارے پاس 10 گاڑیاں کیا کر رہی ہیں؟ We don't allow this and we have the right because you are our representative. آپ عوام کے نمائندے ہیں. آپ اپنی کرسی سے اتریں, بچوں کے ساتھ اس 80 کے کراؤڈ میں گھس کے بیٹھیں, سفر کریں, ان کا پین محسوس کریں اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اب آپ اس مسئلے کا حل کس طریقے سے نکالیں گے. آپ کا صرف 2 منٹ کے لیے یونیورسٹی کا وزٹ کرنا اور یہ اناؤنسمنٹ کرنا کہ سارا بس کا جتنا بھی بسز کا ٹرانسپورٹیشن کا عملہ ہے وہ سسپینڈ. کیوں سسپینڈ؟ ریزن وائی؟ ویئر ور یو وین آل دس تھنگز ور ہیپننگ؟ ویئر ور یو؟ رسپانسبلٹی ہے نا آپ کی یونیورسٹیز. آپ ایجوکیشن منسٹر بن کے ایک پوزیشن پہ آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ نے ان بچوں کے ساتھ 2 دن پہ بیٹھ کے ان کے ایشوز ڈسکس کیے؟ تھوڑی سی تکلیف کی آپ نے؟ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی میٹنگ, کوئی 1-to-1 سیشن کچھ ہوا؟ کوئی پالیسی آپ نے بنائی؟ کبھی جسٹ جا کے دیکھنے کی زحمت کی کہ یہ بچے کس طریقے سے رہ رہے ہیں, کون کون سے پرابلمس فیس کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے بچوں کو مرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں ہمارے بچے بس سے گر کر جنازوں کی شکل میں اپنے گھروں میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ رسپانسبل ہیں. جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آرگنائزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب اس چیز کے رسپانسبل ہیں. ان سب کی انویسٹیگیشن کی جائے اور ان سب کو ڈیو پنشمنٹ دی جائے. یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز کو امپروو کیا جائے. دس از دیئر رائٹ. کیوں میرے بچے کو اپنے ہر رائٹ کے لیے باہر نکل کے پروٹیسٹ کرنا پڑتا ہے؟ وہ کلاس روم میں کیوں نہیں ہے, وہ روڈ پہ کیوں ہے؟ یہ سارے کویسچنز ہم آپ سے کر رہے ہیں اور آپ ان تمام کویسچنز کے لیے آنسریبل ہیں. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے بچے اس طریقے سے کیوں رول رہے ہیں. آپ کی پالیسیز کدھر ہیں؟ آپ کی فیسلٹیز کدھر ہیں؟ آپ کے فنڈز ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جبکہ یہ بچے آپ کو پے کر رہے ہیں اچھی خاصی اماؤنٹ میں, ہزاروں میں آپ کے پاس فیسیں آ رہی ہیں. اگر آپ کے بچے 80 کے کراؤڈ میں ایک بس کے اندر سفر کر رہے ہیں اتنی گرمی میں, تو آپ کو شرم نہیں آتی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر جاتے ہوئے؟ شیم آن یو. کس دل سے آپ جاتے ہیں؟ یہ بچے آپ کے بچے ہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ یہ رسپانسبلٹی اٹھانے کے قابل نہیں, اترے کرسی سے, جائیں کسی کیپیبل, کسی ایماندار, کسی اچھے انسان کو وہاں پہ بیٹھنے کا موقع دیں. سو دیز آر آر ڈیمانڈس. علی اصغر کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جائے. اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, آئی ول کال اٹ اے مرڈر, اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, چاہے وہ آپ کا وی سی ہے, چاہے وہ آپ کا گورنر ہے, چاہے وہ آپ کا منسٹر ہے, اس کو اٹھائیں, اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس سے کویسچن کریں. اس کے بعد ہم مزید اس طرح آپ کی غفلت کی وجہ سے اپنے بچوں کے جنازے اٹھانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, آپ ایک فرد کو چپ کرا سکتے ہیں, آپ ایک سوچ کو کسی بھی قیمت پہ چپ نہیں کرا سکتے. اور اب یہ ایک سوچ. تھینک یو سو مچ. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں, بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے. مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ, قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی. براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر, تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو, یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو, اور رہیں ہر لمحہ باخبر. قدرت ہر وقت بر وقت.